جی اوکے ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو آئی ووڈ ویلکم آل آف یو ٹو مائی اسٹریم اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ بھائی یہ جو اسٹریم ہے دس از اباؤٹ انویلنگ دی جیمس دیٹ آر پریزنٹ اراؤنڈ اس. اور آج میں نے جن کو دعوت دیا یہاں پر ان کا تعلق ایک ایسی جگہ سے ہے جو کہ اٹ از ون آف دی موسٹ لٹریٹ سٹیز آف پاکستان. اور ہسٹوریکلی بھی جو ہے اس جگہ کو جو ہے کافی اچھی طریقے سے جو ہے جانا بھی جاتا ہے, پہچانا بھی جاتا ہے. اور اگر جو ہے لٹری طور پہ دیکھا جائے تو اس جگہ پر 15 ایئرس یا اس سے اولڈر جتنے بھی لوگ ہیں دے آر لٹریٹ. سو اس کا جو لٹریسی ریٹ ہے دیٹ از 78.6% وچ از اے لاٹ. سو موسٹ آف دا ٹائم جو ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے لوگوں کو جو ہے دعوت دوں جو کہ کچھ کر رہے ہیں, جو کہ ہڈن جیمس ہیں جن کو ہمیں ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. تو آج میں نے جنہیں دعوت دی ہے ان کا تعلق آپ نے آئی ہوپ آپ نے اب تک گیس کر لیا ہوگا کہ میں کس سٹی کی بات کر رہی ہوں. جی بالکل صحیح آپ نے گیس کیا, ان کا تعلق رحیم یار خان سے ہے. اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں انجینئر اظہا, if I am pronouncing it right. سو میں ان کو دعوت دیتی ہوں اور میں چاہوں گی کہ وہ اپنے بارے میں ہمیں بتائیں, اپنے ایکسپیرینسز شیئر کریں لٹریری سرکلز میں یا لٹریری کمیونٹیز میں وہ کیا رول پلے کرتے ہیں. اس سب کے بارے میں ہم ان کے ساتھ جانیں گے اس پوڈ کاسٹ میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ آپ نے ہمیں دعوت دی اپنے پروگرام میں, اور یہ ہمارے لیے باعث شرف بات ہے کہ آپ جیسے قابل لوگ جب ہمیں مدعو کرتے ہیں تو اس سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے, اور پھر ہمارے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے تو سننے والوں کو سیکھنے کو ملتا ہے. تو تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میں بھی خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور انہوں نے ہماری گفتگو سنی. جی صاحب. ماشاء اللہ بہت زبردست بات کی آپ نے. میں جو ہوں اب میں یہ چاہوں گی کہ میں خاموشی اختیار کروں اور آپ مجھے بتائیں. سب سے پہلے تو آپ مجھے بتائیں کہ رحیم یار خان میں کس جگہ سے آپ کا تعلق ہے اور آپ کی کیا سٹوری ہے. میرا نام اظہار ریسرچ والا ہے اور میں تحصیل لیاقت پور, ضلع رحیم یار خان, جنوبی پنجاب, پاکستان سے تعلق رکھتا ہوں. جو ہمارا شہر ہے یہ گنے کی پیداوار کے حوالے سے اسپیشل ہے. یہاں پر تقریباً پوری ایشیا کی سب سے بڑی گڑ کی منڈی بھی ہمارے شہر میں موجود ہے. یہاں سے ایکسپورٹ ہوتا ہے, اور یہاں پر نجی لیول پہ چھوٹے چھوٹے کارخانے لگے ہوئے ہیں. وہاں پر گڑ کثیر تعداد میں بنایا جاتا ہے, یعنی کہ میٹھے کے حوالے سے اسپیشل ہے اور گنے کے حوالے سے. اور میرا اسی شہر سے تعلق ہے, اور میں پیشے کے اعتبار سے میکینیکل انجینئر ہوں, اور الحمدللہ میں فری لانسر بھی ہوں. فری لانسنگ میں کنٹینٹ رائٹر ہوں, اور میں ابھی ریسنٹلی میں نے اپنی ایک ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی جو ہے وہ لانچ کی ہے. اس کے توسط سے ہم پورے پاکستان سے جتنے بھی ڈیجیٹل اسکل ہولڈر لوگ ہوتے ہیں ان کو ان کی سروسز جو ہے ان کے اہداف تک, ان کے کلائنٹس تک پہنچانے میں مدد فراہم کرتے ہیں. اور الحمدللہ میں اسلامک ریسرچر بھی ہوں, الہاد پر, دھوریت پر, تشقیق پر بھی کام کرتا ہوں, لکھتا ہوں. اور میری ایک چھوٹی سی ایک اکیڈمی ہے جہاں پر میرے حلقے کے جو لوگ ہیں, دوست احباب ہیں, وہ یہاں پر جمع ہوتے ہیں, اور یہاں پر تحقیق کا کام ہوتا ہے, ریسرچ کا کام ہوتا ہے. اس کے علاوہ ڈیجیٹلی طور پہ بھی الحمدللہ سوشل میڈیا پر میرے متعدد پیجز بھی ہیں, پروفائلز بھی ہیں, جن کے توسط سے ہم فری لانسنگ کے حوالے سے اویئرنیس بھی دیتے ہیں, تاکہ ہمارا ملک جو ہے یہ معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے اور یہاں سے نکل جائے اس کرائسس سے, اور معاشی طور پہ ہمارا جو ملک ہے وہ مستحکم ہو جائے. جی ماشاء اللہ زبردست. واقعی میں پھر تو بالکل صحیح طور پہ میں نے آپ کا انتخاب کیا کہ آپ واقعی ہی لٹریری ہیں اور ہر ایریا میں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سوئچ ہے فرام میکینیکل انجینئر ٹو فری لانسر ڈیجیٹل, یعنی سارے جو آپ نے ایریاز اس وقت آکوپائی کیا ہمیں, اٹس آل ریلیٹڈ ود ڈیجیٹل اسکلس. سو یہ شفٹ جو ہے کب ہوا اور کس طرح ہوا اور کیا چیز تھی آپ کے ذہن میں؟ جی بالکل. اچھا میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کے پاس موجودہ دور میں اتنا وقت ہے کہ وہ انٹرنیٹ کا بھی استعمال کریں. ٹھیک ہے, تو میں
انجینئرنگ سے فری لانسنگ کی طرف شفٹ نہیں ہوا، بلکہ ان دونوں کو لے کر ساتھ ساتھ چل رہا ہوں. میں بیسیکلی جو میرے کمائی کا ذریعہ ہے، جس سے میں کماتا ہوں، وہ میکینیکل انجینئرنگ کی ہی فیلڈ ہے الحمدللہ. اور فری لانسنگ کے شعبے کو میں نے ان ایکٹیویٹیز کی جگہ پہ رکھا ہے جو کہ ہمارا ٹائم ضائع کرتے ہیں. جیسے کہ ہر انسان جو ہے موجودہ دور میں فیس بک تو دیکھتا ہے، اسکرول کرتا رہتا ہے سارا دن، ڈفرینٹ چیزیں دیکھتا ہے، پڑھتا ہے. تو اس کی جگہ پہ میں نے ڈیجیٹل سکلز کو رکھا. اچھا، ٹک ٹاک کی جگہ پر میں نے یوٹیوب کو رکھا کہ یوٹیوب پر ورک کرنا ہے، سیکھنا بھی ہے اور سکھانا بھی ہے. اور جو فضول پوسٹنگ ہوتی ہے اس کی جگہ پر میں نے کنٹینٹ رائٹنگ کو رکھا کہ ہم نے کنٹینٹ رائٹنگ کرنی بھی ہے، دوسروں کو دکھانی بھی ہے اور دوسروں کو اس کام پہ لگانا بھی ہے. اور ان تمام لوگوں کو اویئرنیس بھی دینی ہے کہ اگر آپ اس کا پازیٹیو وے میں استعمال کریں گے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ اچھے طریقے سے کر کے باعزت روزگار کما سکتے ہیں. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی. اور ہر خاص و عام کے پاس آج کل موبائل بھی ہے، انٹرنیٹ کی سہولت بھی موجود ہے، لیکن وہ اس کو کام میں نہیں لگاتے. تو میری جو پہلے اس سے قبل جو میری ایکٹیویٹیز تھیں وہ اسی طرح تھی جس طرح کے ایک عام انسان کی ہوتی ہیں، کہ موبائل کو لے لیا اور فیس بک چلا لی، دوسروں کے بھیجے ہوئے کنٹینٹس دیکھ لیے، ویڈیوز دیکھ لی، شارٹس دیکھ لی، اپنا ٹائم ویسٹ کر لیا. تو اس طرح سے وہ جو فضولیات تھیں، لغویات تھیں، اس کی جگہ پہ میں نے فری لانسنگ کو شفٹ کر دیا ہے. اور میں الحمدللہ فری لانسنگ بھی کر رہا ہوں. اور فری لانسنگ کے جو شعبہ جات ہیں ان میں کنٹینٹ رائٹنگ اور یوٹیوبنگ، یہ الحمدللہ میں اس کو میں نے جوائن کیا ہوا ہے. اور اس کے حوالے سے اویئرنیس بھی دیتے ہیں. بقایا جو میری میکینیکل انجینئرنگ کی فیلڈ ہے، الحمدللہ ہماری ورکشاپ ہے جس کو ہم مینیج کرتے ہیں، اور اس میں مختلف قسم کی مشینری بھی بناتے ہیں، اور میٹل سے ریلیٹڈ جس طرح کا بھی کام ہو الحمدللہ ہم وہ کرتے ہیں. جی سر. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جس وقت میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو. جی جی ہیلو. سن رہے ہیں. ہیلو جی سن رہے مجھے ہیں. آواز آ رہی ہے، آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی ابھی آ رہی ہے. اوکے سوری، میرا خیال ہے کہ میرے یہاں پر کوئی کنیکشن کا ایشو آ رہا تھا، اور اب فی الحال بحال ہو گیا ہے. تو جب تک بحال ہے ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. آپ جی بات کر رہے تھے، آپ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ اپنے پروفیشن کو اور ڈیجیٹل سکلز کو دونوں کو ساتھ ساتھ لے کر چل رہے ہیں. جہاں پر لوگ ٹک ٹاک اور دوسرے میڈیمز کا استعمال کر رہے ہیں، آپ سارے پروڈکٹیو میڈیمز کا استعمال کر رہے ہیں. سو آپ مزید اس میں جو ہے کچھ ایڈ کریں کہ اس سے جو ہے آپ کو جو ہے کیا فیل ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی چینج آئی ہے یہ پلیٹ فارمز یوز کر کے. کیونکہ اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو آج کل ٹک ٹاک بھی بہت ان ہے، بٹ میری اپنی ذاتی آبزرویشن یہ ہے کہ ٹک ٹاک پہ آپ کو جو بینیفیشل میٹیریل ہے وہ نہیں ملتا. یعنی آپ اس کو جو ہے اسکرول کرتے ہیں، فضول کی ویڈیوز ہیں، کلپس ہیں، اس کے ساتھ عجیب عجیب سے کیپشنز لگائے ہوتے ہیں. کچھ اس سے فائدہ مند چیز آپ کو نہیں حاصل ہو رہی ہوتی. جبکہ اگر آپ آن دا ادر ہینڈ یوٹیوب کو دیکھیں تو وہاں پر بے شک دنیا جہاں کی ویڈیوز پڑی ہیں، بٹ ہر ویڈیو میں کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈڈ چیز ہے جو آپ کو ملی ہے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی سبات، اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آج کل جو دور ہے یہ ٹرینڈنگ کا ہے. اگر آج سے آپ 10 سے 12 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو ایسے پتہ چلے گا کہ ایک بھارتی فلم انڈسٹری کا ہمارے پاکستان میں بڑا زور تھا. ہمارے بچے سے لے کر ہمارے بڑے تک، اور ایک بڑی ایج کے لوگ بھی جو ہیں وہ فلموں کو زیادہ پسند کرتے تھے، اور بھارتی انڈین سانگز کو زیادہ پسند کرتے تھے کیونکہ ایک ٹرینڈ تھا. اور جب ٹرینڈ چلتا ہے تو اس کے پیچھے پھر پوری پبلک جو ہے اس میں شامل ہو جاتی ہے نہ چاہتے ہوئے بھی. تو جس طرح کا ہمارے ملک میں ٹرینڈ جی چلے گا، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے.
اچھا تو اب جیسے ٹک ٹاک کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ٹک ٹاک پہ اس طرح کا مواد ہمیں نہیں ملتا جس سے کچھ ہمیں فائدہ ملے. زیادہ اس میں لغویات اور فضولیات کی اکثریت ہے، اکثریت. اور وہاں پر جا کر اگر ہم معاشی مسائل کو حل کرنے کے حوالے سے اگر بات کر رہے ہیں تو یہ ایک یونیک آئیڈیا ہوگا. اور اس میں چند ایک لوگ ہیں جو کہ آپ ایسا سمجھ لیں کہ اندھیرے میں شمع جلانے والے، کہ اتنا بڑا ایک پلیٹ فارم ہے ٹک ٹاک، وہاں پر اتنی فضولیات ہو رہی ہیں اور وہاں پر ایک بندہ جا کر آپ کو ایک روزی کمانے کی بات کر رہا ہے یا ایک اچھا میسج کنوے کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری زندگی میں بڑا چینج آیا ہے کیونکہ میں نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپڈیٹ کیا ہے اور میں نے سوشل میڈیا کی اہمیت کو سمجھا ہے، یوٹیوب کی طاقت کو، فیس بک کی پاور کو میں نے سمجھا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا اور میں نے اپنا سرکل بدلا. میں نے اپنے وہ لوگ، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگ بدلے کہ جو مجھے ڈفرینٹ قسم کا جن کے مواد سے میرا جو دھیان ہے وہ بڑھ جاتا تھا. تو اس کے لیے میں نے یہ کیا کہ سب سے پہلے میں نے اپنی فیس بک پروفائل سے لوگوں کو ریموو کرنا شروع کیا اور میں نے صرف ڈیجیٹلی لوگوں کو ہی ایڈ کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے میرا ایک مائنڈ سیٹ بن گیا کام کے حوالے سے. اور اس میں تقریباً 6 ماہ کا مجھے عرصہ لگ گیا ہے کہ میں نے لوگوں کے ساتھ بدلا. یعنی کہ پہلے مکسر لوگ تھے، کچھ پوئٹریز بھیجتے تھے. میں یہ نہیں کہتا کہ پوئٹری یا ادب پہ کام کرنا غلط ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ پوئٹریز بھیجتے تھے، کچھ سیاست پہ بات کرتے تھے، کچھ فن پہ بات کرتے تھے. تو ان لوگوں کو میں نے نکالا. میں نے کہا کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم معاشی طور پہ خود کو بھی مستحکم کریں، اپنے اہل علاقہ کو بھی اور ان لوگوں کو بھی جو کہ دیگر ایکٹیویٹیز کے لیے تو ان کے پاس پیسے ہوتے ہیں، موبائل کے پیکیجز وغیرہ لگاتے ہیں اور مہنگے مہنگے موبائلز بھی رکھتے ہیں، لیکن جب انہیں پیکیج لگانے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پھر اپنے والدین کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، اپنے بڑے بھائی کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں پیسے دے دیں. تو اس ضرورت جی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس نہج پہ چلے ہیں کہ ہم ایسا ٹرینڈ چلائیں کہ جس میں صرف کمانے کے حوالے سے رجحان ہو. تو ہر وہ اسٹوڈنٹ جو کہ میٹرک پاس ہے یا مڈل کر رہا ہے یا وہ انٹر میں ہے، یعنی کہ اسٹڈی میں ہے، تو موبائل ان کے پاس ضرور ہوتا ہے، لازمی ہوتا ہے. تو کیوں نہ وہ اسی موبائل سے کما کر اپنے اخراجات جو ہے وہ افورڈ کرے، اپنے تعلیمی اخراجات بھی، اپنے روزمرہ کے اخراجات بھی اور اپنے کھانے پینے کے اخراجات بھی، اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے بھی. تو اس حوالے سے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم فری لانسنگ کی اویئرنیس جو ہے اس کو عام کریں. اس پہ جب تک ہم بات نہیں کریں گے، جس طرح آپ اسٹریم یارڈ کا یہ پروگرام کر رہے ہیں، تو اس سے جو اویئرنیس ملے گی لوگوں کو، ایک میسج جائے گا کہ بھائی یہ بھی کوئی چیز ہے، تو یقیناً لوگ اس کی طرف راغب ہوں گے. تو آنے والے 1-2 سال میں یہ پورا جو نظام ہے یہ بدل جائے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی ناچنے گانے کا اور اس طرح کا جو ٹرینڈ عام ہے، یہ پھر فائنینشلی مسائل کو دور کرنے کے حوالے سے کوششوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جائے گا. جی زبردست، بہت ہی آپ نے دنائی والی باتیں بتائی ہیں مجھے اور آڈینس کو بھی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، لائک میں دیکھتی ہوں کہ باہر کے جو ملک ہیں ادھر یہ بہت زیادہ ٹرینڈ ہے کہ ینگ ایج وہ یہ سکھاتے ہیں کہ بھئی یو ہیو ٹو، اف یو وانٹ سم تھنگ یو ہیو ٹو ارن اٹ. تو یہ ہے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ یو ڈو دس آئی گیو یو $10، یو ڈو دس آئی گیو یو $20. سو اس سے جو ہے ان میں یعنی ہر ایک جو ہے تربیت کرنے کا اپنا انداز ہوتا ہے. بٹ اس سے میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہاں پر یہ ٹرینڈ بہت زیادہ ہے کہ جو بچے ہیں دے آر مور مانیٹری مائنڈیڈ. تو یہاں پر اگر آپ وہی چیز اپلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ خود ارن کر سکتا ہو اپنے ایجوکیشن وغیرہ، بٹ آپ کو جو ہے اس طریقے کا تو نہیں فیل ہوتا کہ بھئی ان دا لانگر رن ہمارے بچے بھی اسی طرح ہو جائیں گے، یعنی ہر چیز پہ؟ کیونکہ ابھی میں جو ہماری نیو جنریشن ہے، جو بچے ہیں ان کو دیکھتی ہوں تو ان کا جو ہے یعنی مانیٹری مائنڈ سیٹ اس لحاظ سے ہو رہا ہے کہ ایون ینگ چائلڈ، ایون ایٹ دا ایج آف 12-13 اس کی بھی یہی کوشش ہے کہ بھئی آئی وانٹ ٹو ارن سم تھنگ، آپ مجھے کوئی بزنس بتائیں، کوئی اسکل بتائیں جس میں خود ارن کر سکوں. تو ہمارے بچے جو ہے لائک آر دے گوئنگ ٹو یوز اٹ فار دی beneficial point of view، یا یہ ہے کہ they too are going to turn into some money minting یا monetary kind of machines؟
जी, बिल्कुल। बड़ा अच्छा आपने सवाल उठाया, और ये एक छोटा मसला नहीं है बल्कि बहुत बड़ा। इस पे मैं कंप्लीटली तो बात नहीं कर सकता, लेकिन इसकी जो चीदा-चीदा नकाइस हैं, उन पे मैं ज़रूर बात करूँगा। आप इससे चाहे मेरा शिकवा समझ लें या कुछ भी, लेकिन अ, हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो नुकसान वाली बात है, वो एजुकेशन सिस्टम है, कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, ये बिल्कुल भी मौज़ू नहीं है। अगर आप ओके। केजी के स्टूडेंट से लेकर एमए तक देख लें, तो स्टडी का इतना ज़्यादा लोड और इतना ज़्यादा बोझ है, जो गैर ज़रूरी है। जो गैर ज़रूरी मैं समझता हूँ कि इतने सब्जेक्ट्स गैर ज़रूरी भी ऐड कर दिए गए हैं, जिनकी वजह से हमारे बच्चों को टाइम ही नहीं मिलता कि वो किसी और एक्टिविटी में इनरोल कर सकें। देखें, जब हम सिर्फ़ बेसिक तालीम देंगे, जिसकी ज़रूरत है हमारे स्टूडेंट्स को, तो मैं ये समझता हूँ कि फिर हम ये टाइम मैनेज कर सकेंगे कि हमारे जो बच्चे हैं वो कोई डिजिटल स्किल सीख लें, या अपने आप को फाइनेंशियली तौर पे स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा सीख लें जिस पे वो काम करके बरसरे रोज़गार हो सकें। लेकिन जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो दूसरे कंट्रीज़ की तरह अपडेट नहीं होता, और उनमें शेड्यूल के मुताबिक वर्क नहीं होता, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि पहले तो स्कूल में जाते हैं, वहाँ पर एक किताबों का अंबार होता है, जो बैग फादर उठाते हैं या बड़े भाई उठाते हैं, तो वो उठा के लेके जाना पड़ता है। स्टूडेंट स्टूडेंट खुद नहीं उठा सकता। देखें, हम्म। अच्छा, वो 12 बजे तक, 2 बजे तक वहाँ पर वो बर्दाश्त करना पड़ता है। एक पीरियड खत्म होता है तो दूसरा पीरियड खत्म होता है तो तीसरा पीरियड, तो जैसे फिर वहाँ से सांस मिलता है, छुट्टी होती है, घर आते हैं, तो फिर कोचिंग के लिए जाना होता है। लंच किया और कोचिंग के लिए गए, हम्म। तो वो फिर 9 से 10 से 11 बज जाएँगे। तो इसमें फिर ना तो कुछ दीन की एक्टिविटीज़ में हम शामिल हो सकते हैं, ना स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकते हैं। जब हम स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ में शामिल हमारे बच्चे नहीं होंगे, तो वो हेल्दी नहीं होंगे। जब हेल्दी नहीं होंगे, तो उनमें इतनी पावर नहीं होगी कि वो कुछ अपने टाइम से हट के भी कुछ कर सकें। तो एजुकेशन सिस्टम में ये जो बेज़ाब्तगियाँ और इसमें कुछ ओवर चीज़ें ऐड कर दी गई हैं, ओवर सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए गए हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी नाकामी की वजह ये है, मैं इसको गर्दानता हूँ। आपने दूसरे कंट्रीज़ का देखा होगा कि उसमें सिर्फ़ बेसिक-बेसिक चीज़ें ऐज के हवाले से और क्लासेस के हवाले से दी जाती हैं, कि ये अगर केजी का है तो इसको इतनी ज़रूरत है, 1 बुक की ज़रूरत है, 2 बुक की ज़रूरत है, तो इसी से इसका एक माइंडसेट बनाना है, ठीक है? तो हम्म। सबसे पहले हम माइंडसेट नहीं बनाते, अपने एक 2 क्लास या 3 या 4 क्लास के बच्चे को ये बताते हैं कि पाकिस्तान की सरहद इतने से लेके इतने किलोमीटर है, और पाकिस्तान में इतने दरिया बह रहे हैं, पाकिस्तान में इतने सहरा हैं, पाकिस्तान में इतने पहाड़ी सिलसिले हैं, पाकिस्तान में इतने मौसम हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है, ये आगे जाके खुद बच्चा जो है, वो ले सकता है, जब वो पढ़ लिख जाएगा। इस एज तक हमारे बच्चों को, मैट्रिक तक, मैं ये समझता हूँ कि हमारे बच्चों को डिजिटल स्किल सिखानी चाहिए और माइंडसेट पे काम होना चाहिए, कि आपने एक अच्छा हम्म। इंसान कैसे बनना है, आपने माशरे में रहना कैसा है। क्योंकि जो हम इल्म हासिल करते हैं, वो इसीलिए हासिल करते हैं कि हमने माशरे में रहना कैसे है, सर्व कैसे करना है। तो जब हम अ, यही पमाइशें सीखते रहेंगे, साइंस में साइंस का सब्जेक्ट दे देते हैं, बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री आप उठाकर देख लें, तो उसमें ऐसे-ऐसे एक्सपीरियंस हैं, जो सिर्फ़ पढ़ने के काबिल हैं, करने के तो काबिल कोई भी नहीं है, या जिनका हमारी हकीकी ज़िंदगी में कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरा मसला इसमें मैं ये बयान करना चाहता हूँ कि वो लोग, ये तो मैं यहाँ से केजी से लेके 10th तक बात की है। अच्छा, जो इससे ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग हैं और पढ़ भी रहे हैं, वो कैसे कमाएँ? टाइम शेड्यूल का बड़ा मसला है। हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते। सबसे बड़ा मसला कि हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, इसलिए हम दूसरे मुल्कों की तरह कोई भी डिजिटल स्किल नहीं सीख सकते, जिस तरह वो दूसरे अपने बच्चों को सिखाते हैं, किसी अच्छी फ़ील्ड में लेके आते हैं, कुछ इन्वेंशन की तरफ लेके आते हैं, कुछ नए-नए तजर्बात करते हैं, कुछ नया-नया सीखते हैं। वो हम नहीं कर हम्म। सकते, वो इसलिए कि हम अपने 24 घंटे का कोई शेड्यूल नहीं बनाते। जब तक हम अपने 24 घंटे का कोई शेड्यूल मुरतब नहीं करेंगे, तब तक हम किसी फ़ील्ड में भी आगे नहीं जा सकते। हमारे 24 घंटे हैं, तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें 6 घंटे का शेड्यूल बनाना चाहिए। 6 घंटे आराम के लिए हों, 6 घंटे स्टडी के लिए हों, 6 घंटे काम के लिए हों, 6 घंटे में से 3 घंटे घर के लिए हों, 3 घंटे हमारी एक्सरसाइज़ के लिए हों, घूमने-फिरने के लिए हों, अपनी ज़ात के लिए हों। तो जब 24 घंटे इस तरह से मैनेज होंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारी ज़िंदगी कितनी बड़ी है और 24 घंटे का वक़्त कितना ज़्यादा है, कि हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। और जब हम शेड्यूल के बगैर चलते हैं, तो फिर हमारे हाथ में भी मोबाइल है, हमारे बच्चों के हाथ में भी मोबाइल है, बड़ों के हाथ में मोबाइल है। तो फिर हम अगर बैठे हैं, कुछ सियासत की इंटरेस्टिंग सी वीडियो आ गई तो वो देख रहे हैं, कोई अच्छा सा टॉक शो आ गया तो वो देख रहे हैं, तो फिर बाद में पता चलता है
ओहो, मैं तो 3 बजे से बैठा था, अभी तो 8 बज गए। तो बताएं कि कौन सी इन्वेंशंस करनी है, कौन सी डिजिटल स्किल्स सीखनी है, किस तरह से माशी तौर पे अपने आप को मुस्तकम करना है। तो मेरे मानना ये है कि जब तक टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा, हमारा 24 घंटे का शेड्यूल नहीं होगा, और जब तक हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं होगा जो कि होना चाहिए, तब तक मैं ये समझता हूँ कि हम अपने आप को ना तो माशी तौर पे मुस्तहकम कर सकते हैं, ना अखलाकी तौर पे मुस्तहकम कर सकते हैं, ना हम नज़रियाती तौर पे खुद को मुस्तहकम कर सकते हैं। किसी तौर पे भी हम अपने आप को मुस्तहकम नहीं कर सकते। तो सबसे ज़्यादा बात जो है वो माइंडसेट पे काम करने के हवाले से है कि हमारे जो बड़े हैं, एक्सपर्ट्स लोग हैं, वेल एजुकेटेड हैं, और उसके अलावा हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, या आप माशाल्लाह काबिल हैं, पढ़ी लिखी हैं, तो आपको चाहिए कि ये एक ऐसा सिलसिला चलाएं जिसमें माइंड सेट पे काम हो, ताकि हमारी जो न्यू जनरेशन है जो इस वक्त माशी क्राइसिस का शिकार है, तो वो खुद को मुस्तकम करने के लिए डिजिटल स्किल्स भी सीखें और अपने आप को मैनेज करना भी सीखें, अपनी सेल्फ ब्रांडिंग भी करें। जी स्वाद। आपने हर एरिया में बहुत अच्छी बातें बताई हैं। इसमें मैं एक चीज़ ये ऐड करूँगी, लाइक देखिए, चेंज हमेशा बिगिन करता है एक इंडिविजुअल से। सो आप जो है, आप सबसे पहले अपने ऊपर वर्क करते हैं, और फिर वो लोग जो कि आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके जो है सिस्टम्स को जो है वो अप्रिशिएट करते हैं और आपको इनकरेज करते हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं उनको वो सराहते हैं, और फिर उसी को वो आगे लेकर चलते हैं। इसी तरीके से ये एक चेंज चल पड़ती है। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का और डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो मैकेनिज़म्स काम कर रहे हैं, तो आप जो है अपनी सोच से, और आपके जो गिरदो-नवाह में लोग हैं, आप उनको जब चेंज करते हैं, तो ऑटोमैटिकली ये सारे जो मैकेनिज़म्स हैं, ये चेंज होना शुरू कर देते हैं। बट ये है कि अगर आप ये कहें कि आप जो है सिस्टम्स में जो फ़ॉल्ट्स हैं, आप उनको जो है चेंज करें। सिस्टम्स में फ़ॉल्ट्स तो देखें सदियाँ गुज़र गई हैं, डीप रूटेड हैं, और सिस्टम्स को जो लोग चला रहे हैं, उनकी सोच बेसिकली ऐसी है कि उसको चेंज करने की ज़रूरत है। सो बजाय कि ये कि आप जो है प्रॉब्लम्स पे फोकस करें, यू शुड रादर फोकस ऑन फाइंडिंग सॉल्यूशंस। और मेरे लिहाज से बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि जब आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे, और आपसे जो लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आप उन पे मेहनत करेंगे, डेफिनेटली जो वैल्यूज़ वो आपकी देखेंगे। कहते हैं ना कि यू हैव टू बी अ रोल मॉडल। अगर मैं जो हूँ रोल मॉडल हूँ, या ये आई एम एन इन्फ्लुएंसर, मेरा कोई काम है जो कि लोग पसंद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो उसमें से चीज़ें पिक आउट करेंगे, एंड दे आर गोइंग टू ऑब्जर्व दोज वैल्यूज़। जिस तरह हम घर में देखते हैं कि घर में माँ बाप जो है एक चीज़ बता रहे हैं कि बेटा ये चीज़ ठीक है, ये चीज़ गलत है, और ख़ुद भी वो वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बच्चे ऑटोमेटिकली उनको फॉलो करेंगे। पर अगर जो है वो खुद चीज़ गलत करेंगे और बच्चों को ये कहेंगे कि भाई आपने ये चीज़ प्रैक्टिस करनी है, तो वो बच्चे कभी नहीं करेंगे। तो ये है कि एवरीथिंग हैज़ टू बिगिन फ्रॉम यू। एक जो है सीड होता है, और सीड से जो है ओरिजिनेट करते हैं फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। सो इसी तरीके से हम जो है चीज़ों को लेकर चलते हैं, और वाकई में ये एक साइकिल होती है। जिस तरह लाइफ की एक साइकिल है, इसी तरह नॉलेज की भी एक साइकिल है। आप साइकिल स्टार्ट करते हो और फिर वो आगे बढ़ती जाती है, और इसी तरीके से कम्युनिटीज़ ग्रो करती हैं, और इसी तरीके से फिर जो माशरे हैं और जो कंट्रीज़ हैं वो तरक्की करती हैं। मैं तो जो हूँ इससे यही जो है अख़ज़ करूँगी आपकी बातों से, कि भई हमें खुद जो है वी एज़ एन इंडिविजुअल नीड टू बी एजेंट्स ऑफ चेंज। जी बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने की है, और इस पे मैं वज़ाहत दे चुका हूँ लास्ट में कि हमारे माइंडसेट पे काम करने की ज़रूरत है। जब हमारे नज़रियात बदलेंगे, हमारे अफ़कार बदलेंगे, हमारे ख़यालात बदलेंगे, तो ही ये जो सिस्टम है ये बेहतर हो सकता है। और आप भी इसी की कायल हैं, इसी बात की, कि जब तक हमारा माइंडसेट नहीं बदलेगा, तो माशरे में बाज़ लोग ऐसे होते हैं, अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो कि गाइडलाइन चाहते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास किक स्टार्ट नहीं होती कि उन्होंने शुरू कहाँ से करना है इस चीज़ की। तो वो लोग कुछ कमज़ोर होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक देहात में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, या कुछ ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे उनके गिर्द माहौल नहीं होता, लेकिन वो माहौल को खुद क्रिएट करते हैं। तो वो लोग बहुत कम होते हैं जो कि खुद को
اپڈیٹ کرتے ہیں اور انہیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑتی کہ کوئی انہیں اپڈیٹ کرے یا کوئی انہیں کرے. ایسے لوگ کم ہوتے ہیں، لیکن ہمارے معاشرے میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں گائیڈ کیا جائے، ہمیں اویئرنیس دی جائے، یا ہمیں کچھ ایسی راہ دکھائی جائے کہ جس پہ چل کر ہم اپنی فیلڈ کو چوائس کر سکیں. تو ایسے الحمدللہ لوگ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں جو کہ ویل ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، ان کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی، نہ ان کے پاس نالج کی کمی ہوتی ہے، نہ ان کے پاس ایکسپیرینس کی کمی ہوتی ہے، نہ کچھ. لیکن یہ ہے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے اس تعلیم کو کہاں پہ سرو کریں، کیسے کریں، ہم اپنی اسکل کو کہاں پہ سرو کریں، کیسے کریں. وہ سیکھ تو لیتے ہیں، حاصل تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کو کوئی ایسا وے نہیں نظر آ رہا ہوتا، مل رہا ہوتا کہ وہ جہاں پہ انہیں پھر کک اسٹارٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے لیے ہمارے ایکسپرٹس موجود ہیں الحمدللہ، ایسے ہیرے موجود ہیں پاکستان میں، جیسے کہ ریحان اللہ والا صاحب ہیں، آزاد چائے والا ہے، ہشام سرور سر ہیں. تو اور بھی بہت ساری سیلیبریٹیز ہیں جو کہ لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں آگے بڑھنے کی. اور ریحان اللہ والا سر کی مجھے سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ لگی ہے کہ ریحان سر مائنڈ سیٹ پہ بات کرتے ہیں. مائنڈ سیٹ سب سے پہلے بندے کا ایک نظریہ بدل دیتے ہیں. جب انسان کا نظریہ بدلتا ہے تو اپنے لیے کوئی نہ کوئی راہ وہ خود پھر تلاش کر لیتا ہے. تو انہیں ایسے انگلی پکڑ کر سکھانا نہیں پڑتا کہ یہ بٹن پش کریں تو یہ ہو جائے گا، وہ بٹن پش کریں تو آپ فلاں فیلڈ میں انٹر ہو جائیں گے. نہیں، ایسا نہیں، بلکہ وہ ایک نظریہ دیتے ہیں. بلکہ میں ایسا کہوں گا حرف عام میں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ مچھلی پکڑ کر نہیں دیتے بلکہ مچھلی پکڑنی سکھا دیتے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم مچھلی پکڑنی سکھائیں بجائے اس کے کہ مچھلی پکڑ کر دے دیں. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اسکلز سیکھ لیتے ہیں لیکن سیکھنے کے بعد پھر وہ بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ان کا سیکھنے سے پہلے ایک مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا، تو وہ اس طرح کام نہیں کر سکتے. تو سب سے پہلے مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہے صباحت. زبردست. ایک تو آپ نے جن لوگوں کو پن پوائنٹ کیا کہ ان کے پاس سکلز ہوتی ہیں اور ان کو آتا نہیں ہے کس طرح یوٹیلائز کیا جائے، تو میں بالکل سمجھتی ہوں آپ کا اشارہ کس کی طرف ہے، اور آڈینس بھی سمجھ رہے ہوں گے یہ اشارہ کس کی طرف جا رہا ہے. بہرحال جہاں تک ہے ریحان اللہ والا صاحب کی بات، تو ان کے بارے میں جو ان کے پوڈ کاسٹ میں نے دیکھے ہیں، جو ان کے کورسز میں نے جو ہے پڑھے ہیں، اور جس جو وہ کرتے ہیں لائیو ویڈیوز بھی وہ کرتے ہیں، تو ڈیفینیٹلی میں تو اسی نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ لائک آئی ہیو ٹاک ٹو مینی پیپل، بٹ یہ ہے کہ واٹ آئی فیل اباؤٹ ہم، اٹس ہی از ٹوٹلی ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن. اور جو ڈاؤن ٹو ارتھ پرسن ہوتے ہیں ڈیفینیٹلی ان کو اپنا جو ہے پوائنٹ پروف کرنے میں اور لوگوں کو اس پوائنٹ آف ویو پہ لانے میں اٹ ٹیکس ٹائم. بٹ یہ ہے کہ جب امپیکٹ ایک کریٹ ہوتا ہے تو اٹس گریٹ. تو میں تو ان جی کے بارے بالکل. میں یہی کہوں گی. اب چونکہ میرا جو ہے ان کے ساتھ بھی ان فیوچر میں پلان کر رہی ہوں پوڈ کاسٹ کا، لیٹس سی کب تک ہوتا ہے. بہرحال یہ ہے کہ آئی ایم ویری ہوپ فل اینڈ آئی ریئلی ہیو positive vibes for him. So let's see. اور ڈیفینیٹلی جو ان کے اسٹوڈنٹس ہیں جو کہ آپ لوگ ہیں اور آپ کے بھی جو آگے اسٹوڈنٹس ہیں، all of you have something positive to add. So میں جانے سے پہلے آپ سے جو ہے دو باتیں کرنا چاہوں گی، بلکہ آپ سے دو چیزیں پوچھنا چاہوں گی. ایک تو آپ مجھے کوئی سی 3 ایسی چیزیں بتائیں جو آپ کے پیرنٹس نے آپ کو ایڈوائس کے طور پہ کہیں دی. جی بالکل، یہ بڑا اچھا اور اہم سوال ہے. سب سے پہلی بات ہمارے پیرنٹس نے یہ کہا کہ بیٹا آپ نے اپنی زندگی میں رزق حلال کمانا ہے، کبھی رزق حرام نہیں کھانا ہے، کبھی بھی. سب سے پہلی بات، چاہے آپ کو کم ملے یا زیادہ ملے، رزق حلال خود بھی کھانا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلانا ہے. کیونکہ جب ہم 2 نمبری اور جھوٹ اور مکاری سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کا پیریڈ بہت کم ہوتا ہے اور اس میں برکت بھی نہیں ہوتی. تو بجائے اس کے کہ وہ آپ کے لیے مفید ثابت ہو، تو مستقبل میں وہ آپ کے لیے ایک بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. جیسے ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. بظاہر تو ہمیں 2 نمبری سے کے رزق سے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا اکاؤنٹ بھی بھر گیا ہے، ہم فائنینشلی طور پہ مضبوط بھی ہو گئے ہیں، لیکن اس کے رزلٹ ہمیں، اس کا جو ری ایکشن ہے، بیڈ ری ایکشن، وہ ہمیں کسی اور وے میں مل رہا ہوتا ہے. وہ ہماری اولاد کی نافرمانی بھی ہو سکتی ہے، وہ ہمارے اوپر
ناگہانی آفات و بلیات کا آ جانا بھی ہوتا ہے، وہ ہمارے اوپر بیماریوں کا مسلط ہونا بھی آ جاتا ہے. تو جب ہم وہ رزق مانگیں گے جو کہ ہمارے لیے مفید ہے، جو کہ اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، اور ہم اسے درست وے میں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ہمارے وسائل بھی اسی حساب سے ہی ہو جاتے ہیں. تو جب ہم ایک غیر ضروری طریقے سے رزق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جھوٹ سے دوسروں کا حق کھا کر، تو پھر ہمارے آگے سے سرو کرنے کی جو جگہ ہے وہ بھی آلریڈی بنی ہوتی ہے. تو پہلی نصیحت جو والدین نے کی تھی وہ رزق حلال کے حوالے سے کی تھی، اس میں بڑی ایک حکمت ہے. تو جب آپ رزق حلال کھاتے ہو تو پھر آپ کی بات میں اثر بھی ہوتا ہے، آپ کی دعاؤں میں اثر بھی ہوتا ہے، آپ کے معاملات جو ہیں وہ بھی بابرکت ہوتے ہیں. سب سے بڑی بات. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے علم حاصل کرنا ہے، اور جو علم آپ کے پاس ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اور اسے دوسروں کو بھی سکھانا ہے. دوسری نصیحت زبردست. جو ہمیں کی ہے، جی، جو آپ کو آتا ہے وہ آپ نے دوسروں کو بھی سکھانا ہے جتنا آتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس فیلڈ میں پہلے پورے ایکسپرٹ ہو جائیں تو زندگی وفا نہ کرے کہ بھائی میرے بھی 4 سال رہتے ہیں فیلڈ میں ایکسپرٹ ہونے کے لیے، اس کے بعد میں یہ خدمت کا کام شروع کروں گا. نہیں، جو آپ کے پاس اچھی بات ہے جس سے دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے، دوسروں کی رہنمائی ہوتی ہے، یا دوسرے اس سے کچھ سیکھ لیتے ہیں، یہ کسی کی لائف بن جاتی ہے، یا آپ کے کسی جملے سے کسی کی کچھ رہنمائی ہو جاتی ہے، تو جو آپ کے پاس علم ہے وہ چاہے دین کا ہے، چاہے دنیاوی ہے، چاہے کیسا بھی علم ہے، اچھا علم ہے، تو آپ اس علم کو آگے پھیلانا بھی ہے، اس پہ آپ نے عمل بھی کرنا ہے. اور تیسری بات، ہمارے والدین نے ہمیں یہ کہا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلو کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلو کرنا ہے، کیونکہ آپ کی خدمات کے اصل حقدار آپ کا حلقہ احباب ہوتا ہے، جو کہ آپ کے پڑوس میں ہوتے ہیں، آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے ان کے اوپر توجہ دینی ہے، اپنی فیملی کے اوپر توجہ دینی ہے، اپنی ذات کے اوپر توجہ دینی ہے. جب آپ خود کو اسٹرانگ بنا کے رکھیں گے، قابل بنا کے رکھیں گے، تو آپ اپنے گھر والوں کے لیے بھی بہتر ہوں گے. جب گھر والوں کے لیے بہتر ہوں گے تو یقیناً آپ اپنے پڑوسیوں کے لیے بھی بہتر ہوں گے، تو پھر آپ اپنے ریلیٹیوز کے لیے بھی بہتر ہوں گے. تو اس طرح سے یہ جو پوری ایک کڑی ہے، جب یہ پوری کڑی بنتی ہے تو پھر ایک بہت اچھا معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دیتا ہے. تو جب ایک معاشرہ اچھا ہوگا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام نہیں، برائی بھی اسی دنیا کا حصہ ہے، اچھائی بھی اسی دنیا کا حصہ ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ فرق پڑ جاتا ہے معاشرے کے اوپر، کہ یہاں پر ایک اچھے لوگ ہیں، یا ایک اچھی کمیونٹی ہے، یا ایک اچھا رہن سہن والے لوگ ہیں، جو کہ معاشرتی طور پہ بھی، اخلاقی طور پہ بھی، روحانی طور پہ بھی، مذہبی طور پہ بھی، فنانشلی طور پہ بھی ایک کڑی کی حیثیت سے جڑتے ہیں. تو آج کل ہمیں اس چیز کا فرق جان لینا چاہیے کہ دنیا جو ہے یہ گلوبل ولیج بن چکی ہے انٹرنیٹ کی مدد سے. وہی اہمیت جو کہ امریکہ میں بیٹھے یا برطانیہ میں بیٹھے ایک شخص کی ہے، وہی اہمیت ہمارے ضلع رحیم یار خان کے شہر لیاقت پور کے ایک گاؤں میں بیٹھے اظہار ریسرچ والا کی ہے. تو یہ تمام اہمیت جو ہے یہ گلوبل ولیج کے نظریے سے ہی یہ ہو پایا کہ سب اپنی اپنی سروسز ایک پلیٹ فارم کے اوپر دے سکتے ہیں، آپ اپنی بات پوری دنیا میں پہنچا سکتے ہیں. تو یہ سہولت جو ہے یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اور گلوبل ولیج کی اہمیت کی وجہ سے. اور یہ اہمیت کس نے انٹروڈیوس کروائی ہے؟ ہمارے بڑے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ایکسپرٹس ہیں، جنہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے. جس بات ماشاء اللہ زبردست. بہت آپ نے اچھی ایڈوائسز جو ہے اپنے پیرنٹس کی بھی بتائی ہیں، اور خود بھی آپ نے بہت اچھے میسج جو ہے کنوے کیا. جانے سے پہلے میں آپ سے جو ہے ریکویسٹ کروں گی کہ ہماری جو آڈینس ہے اس کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی بالکل. ان کے لیے میں ایک ہی میسج دینا چاہوں گا، ایک ہی، وہ چاہے کچھ بھی ہیں. ہم کسی کو کمپلیٹلی نہیں بدل سکتے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اپنے 24 گھنٹوں کو مینج کرنا سیکھیں. اپنے 24 گھنٹوں کے پوائنٹس بنا لیں، 4 4 گھنٹے کے بنا لیں، 6 6 گھنٹے کے بنا لیں. زیادہ بہتر یہی رہے گا کہ 6 6 گھنٹے کے اگر آپ اپنے پارٹیشنز کر لیں گے اپنی 24 گھنٹوں کو، تو آپ کی زندگی کے جو معاملات ہیں وہ آپ آسانی کے ساتھ مینج کر سکیں گے. تو جب آپ 6 گھنٹے سوئیں گے، 6 گھنٹے کام کریں گے، 6 گھنٹے گھر والوں کو دیں گے، 6 گھنٹے اپنی ذات کو دیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 6 گھنٹے آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ہوں گے، اور آپ اس میں اچھے طریقے سے انرول کر کے ان 6 گھنٹوں سے اچھے طریقے سے فائدہ حاصل کر کے اپنی ذات کے لیے بھی مفید بن سکیں گے، دوسروں کے لیے بھی مفید بن سکیں گے. تو زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے اس میں مینجمنٹ اور شیڈول، یہ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بدلاؤ آنا شروع ہو جائے گا.
زبردست, تھینک یو سو مچ. سو میں جو ہوں جانے سے پہلے یہ میں نے کچھ لکھا تھا, اب چونکہ میں جو ہوں یاد کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اب, تو میں یہ پڑھ کے آپ کو, بلکہ ان فیکٹ ناٹ پڑھ کے, بس میں اس کا جسٹ آپ کو بیان کرنا چاہتی ہوں. اور جس جی یہ جی. ہے کہ the power of words can transcend boundaries, it can ignite imaginations and shape communities. So in the end I would say keep reading, keep writing, and keep embracing the literary wonders and people those are around you. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ ٹائم دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے جیم کے ساتھ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, اچھا کرتے رہیں, اچھا بولتے رہیں, کسی کی دل آزاری نہ کریں, اور میرے چینل کو یوٹیوب پہ فالو کیجیے گا. اپنی اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا ڈو کمنٹ آن مائی فیس بک پیج پہ کیجیے گا, پروفائل پہ آپ لائیو نہیں کر سکتے. اور یہ ہے کہ آپ کیا سجیشنز دینا چاہتے ہیں, آپ کو یہ اسٹریم کیسی لگی, آپ اس میں مزید کیا ایڈ کرنا چاہیں گے, کون سے ٹاپکس ہیں جن کو آپ دیکھنا پسند کریں گے, یا وہ کون سے جیمز ہیں جو کہ آپ چاہیں گے ان کو میں انٹرویو کروں آپ لوگوں کے لیے. اپنے بس دعاؤں میں یاد رکھیں, یہی کہنا چاہوں گی. اس کے ساتھ ہی صباحت کو اور اظہار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.